زور احتیاطی کسے کہتے ہیں؟ زور احتیاطی حنفیوں کے ہاں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امام وقت یعنی حکمران نہیں ہوگا اس وقت تک کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھایا جا سکتا خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر۔ دیکھیں نا پرانے بابے اپنے حالات و واقعات میں کو فتویٰ لکھ کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا بدل گئی ہے۔ یہ علوی کہتے ہیں 32 روپے 8 آنے آکمیر۔ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت مینیجریل ڈیسیژن حکمران نہیں کرنے ہوتے تھے نا۔ جمعے کا فلسفہ کیا ہے؟ جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ وار سیاسی گیدرنگ ہے، پولیٹیکل گیدرنگ ہے، جس میں پالیٹکس پلس فکر آخرت ڈسکس ہوگی کہ مسلمان ایک پیج پہ آ جائیں۔ عید سالانہ گیدرنگ ہے اور حج انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، یہ ان کاموں کے لیے تھی۔ اس لیے حکمران وقت یہ انشور کرتا تھا کہ ہر شہر میں ایک جمعہ ہو۔ عام مسجدیں ہوتی تھی ایک سے زیادہ، لیکن جمعہ ایک ہی مسجد میں ہوتا تھا۔ یہ آج کل جو جمعے پڑھائے جا رہے ہیں نا، اس کو بھی تو عمل کرے نا پھر حنفی، کہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں جمعے؟ ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہونی چاہیے۔ ایران میں ابھی بھی دیکھ لیں، ایک شہر میں ایک ہی بڑی جامع مسجد ہے، باقی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا، تاکہ جو بھی ہے سب ایک پیج پہ ہو۔ اور حکمران کا کام ہے جمعہ پڑھائے، یعنی حکمرانوں کے نمائندے پڑھائیں، ڈپٹی کمشنر کا کام ہے وہ پڑھائے جمعہ۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نماز پڑھانے میں اسے تردد ہے، تقریر تو وہ کرے نا، تقریر تو یہ کر لیتے ہیں نا، اور مقصد تذکیر ہی ہے۔ عمران خان سے بہتر میرے خیال ہے کوئی مولوی بھی تقریر نہیں کر سکتا۔ ہاں بتائیں مجھے، میں نے تو آج سے پہلے کسی حکمران سے قادسیہ اور یرموک کے الفاظ نہیں سنے تھے، تو وہ تو تقریر میں کہتے ہیں، عمل نہیں کر رہے، علادہ گال ہے، تقریر اچھی کر دینے تو پڑھان جمعہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو نماز بھی ہو جائے گی، داڑھی تو نماز کی شرط ہی نہیں ہے۔ جماعت کی تو صحیح مسلم میں 4 شرائط ہے، ان میں داڑھی نہیں آتی ہے۔ قرآن کا علم، سنت کا علم، اس کے بعد جو ہجرت میں پہلے، اس کے بعد جو عمر میں بڑھا ہے۔ تو یہ جمعے کا مقصد تھا۔ اس وجہ سے پھر حکمران ڈیسیژن کرتا تھا کہ گاؤں کے لوگ بھی شہر میں جمعہ پڑھیں گے۔ یہ جو حدیث ہے نا، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ مہر لگا دے گا، تو کیا صحابہ کرام جمعے چھوڑتے تھے؟ اور اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز کیا، صرف جمعہ ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ 3 جمعوں میں کم از کم ایک جمعہ گاؤں سے شہر میں آ کے مسجد نبوی میں پڑھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی الاسلام کیا پلاننگ کر رہے ہیں مستقبل کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرنیٹ یوٹیوب تو نہیں تھا نا کہ ادھر تک پہنچتی دعوت کے بھئی نبی الاسلام کیا اس وقت ویژن رکھتے ہیں مستقبل میں۔ آپ نے جنگی مہمیں روانہ کرنی ہوتی تھی، تو پھر حضور نے پابند کیا کہ گاؤں کے لوگ بھی 3 جمعے سے، یعنی یہ میجورٹی ہے کہ آپ نے 2 جمعے چھوڑ سکتے ہیں، تیسرا آپ نے آ کے پڑھنا ہے۔ آپ ذرا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، آج سے 50-60 سال پہلے تک لوگ گاؤں سے صبح سویرے آ جاتے تھے جمعے کے لیے مسجدوں کے اندر۔ اب تو گاؤں میں بھی جمعے ہوتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ شہروں میں جو ہو رہے ہیں جب وہ آپ نے جائز کر لیے ہیں ایک سے زیادہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن حنفیوں کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ اہل حدیث نے شروع کر دیے تھے، ان کی عوام اہل حدیث کے پیچھے جاتی تھی، انہوں نے پیرلل میں شروع کر دیے احتیاطی جمعے۔ تو اسی زور احتیاطی کر رہے ہو، حنفیاں دے گراویں بھی جتنے جمعے نے، جمعے بھی احتیاطی نے، احتیاط کے چندہ ادھر نہ چلا جائے، کیونکہ چندہ تو آتے ہی جمعے کے دن ہے۔ اور شہروں میں بھی ایک سے زیادہ جامع مسجدیں بنی ہیں صرف چندے کے لیے۔ جی اولڈی تو اگوں گزار دینے جی ہاں، یہ پیچھے انٹینشن سی، جامع مسجد ہوگی تو چندہ زیادہ ہوگا، اس کے پیچھے شروع ہوا تھا۔ لہذا اب وہ چونکہ حنفیوں نے اب یہ پھر کہہ دیا کہ چونکہ حکمران وقت ابھی خلافت کوئی نہیں ہے، تو یہ تو خلیفہ کا کام ہے کہ وہ جامع مسجد ڈیفائن کرے، یہاں تو لوگوں نے خود کی ہوئی ہے، لہذا احتیاطاً زور کی نماز بھی بعد میں پڑھ لیں، چونکہ جمعہ تو ہوا نہیں ہے تو زور احتیاطی پڑھ لیں کہ اگر جمعہ نہ ہوا تو زور تو اسے کور کر لے گی۔ اے جے زور احتیاطی، ٹوٹلی فراڈ۔ یہ پیچھے میں نے آپ کو انٹینشن بتائی ہے، وہ اس طرح وہ چین بنتی بنتے 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 جاتی ہے۔
میرے خیال میں تو آپ کے جو علماء بڑی جامع مسجد میں بھی جمعے پڑھا رہے ہیں یہ بھی اہل نہیں کہ جمعے پڑھائیں، کیونکہ یہ کہانیاں سناتے ہیں، قرآن و سنت تو یہ بھی بیان نہیں کر رہے۔ آپ کو زور احتیاطی کیا، آپ کو پانچوں احتیاطی پڑھنی چاہیے۔ ان لوگوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بل بارہ تو نماز ہو جاتی ہے۔ امام مسجد کا کام بس زیادہ ہے ڈرائیور والا، ڈرائیور نے پاویں سوٹا لا رہا ہے، پاویں کچھ بھی کر رہا ہے، تھوڑا کام ہے چپ کر کے نماز پڑھو نکل جاؤ، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا۔ کتنی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں یار، دیکھیں پچھلے 1200 سال سے عامل بن حنبل سے لے کے آج تک لوگ یہ فتوے لکھتے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کسی نے تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کیا کہ یار کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا کریٹیکل مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے امت کو بتا کے نہ گئے ہوں؟ آپ یہ کیوں بھول گئے بتانا کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کسی کے پیچھے نہیں ہوتی؟ اس کے لیے آپ کو مولویوں کے فتووں کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا کے گئے نہیں، اس کے الٹ چیزیں بتائیں گے جو میں نے پہلے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ کلپ چڑھ جائے گا تو لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ سب ڈکوسل ہے، فلانے دے پیچھے ہوتی ہے، فلانے دے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور جو جو یہ کرائٹیریا بتاتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ ساری باتیں تو ان کے اندر بھی موجود ہیں۔